بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سر موجود ہیں سینئر وکیل ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ مجھے سردار صاحب بتائیں 9 مئی کے حوالے سے کیسوں کی آج سماعت تھی، اعجاز چودھری صاحب کو ضمانت منظور ہوئی ہے، حافظ فرد صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، کیا کیسوں کی تفصیلات ہیں؟ بطور وکیل آپ نے آج کیا کیا یہاں آج فیس کیا؟ دیکھیں، ہماری آج 3 رکنی بینچ کے پاس سپریم کورٹ میں حافظ فرد عباس کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری کی آج سماعت تھی، اور اعجاز چودھری صاحب ہمارے سینیٹر جو ہیں ان کی بھی آج ضمانت بعد گرفتاری کی جو ہے آج درخواستیں سماعت ہوئی ہیں، اور دونوں الحمدللہ حافظ فرد عباس ایم پی اے جو میری اس ایم این اے کے نیچے یہ ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی میسو لیڈ کے ساتھ لاہور سے جیتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے، اور عدالت نے اعجاز چودھری صاحب کی بھی، میں جس میں دونوں میں پیش ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ جب جج صاحبان نے پوچھا کہ بھئی ان کے خلاف شہادت کیا ہے، ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے۔ ایف آئی آر جو 9 مئی کی درج کی گئی ہے، راحت بیکری کے سامنے جو کہتے ہیں کہ 1200-1400 لوگوں نے آ کے بلوا کیا، حملہ کیا، تھانے دار کی وردی پھاڑ دی، اور اس کی تنخواہ بقول اس کے جو 1 لاکھ روپیہ وہ لیے پھر رہا تھا وہ بھی جو ہے وہ چوری کر لیا گیا، اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی گئی، اور جانے کیا کیا انہوں نے الزامات جو ہے ایسے من گھڑت جو ہے بنا کر جو ہے بڑی سنگینی جرم کی دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے جو ہے ایف آئی آر میں کوئی نامزد نہیں تھا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی 7 مئی کو، یعنی 2 دن وقوع سے پہلے، کہ جی ایک سازش کی گئی ہے، اس میں بھی جو ہے فرد عباس کا جو ہے نام نہیں تھا، اگرچہ اعجاز چودھری صاحب کا نام اس میں انہوں نے کہا کہ وہ موجود تھے، جو بنی گالہ میں ہوئی، اور جس کو عمران خان کی سربراہی میں، جہاں یہ بقول ایک جو فرض کاری کی گئی، یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کریں تو پھر وہ جو ہے اس کا ریئیکشن، رد عمل دکھائیں، اور ورکرز کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کریں، ان کو جو ہے اس پر راغب کریں کہ وہ احتجاج کریں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی جس دن کے وقوع ہوا ہے، اس دن بھی بنی گالہ سے نکلنے سے پہلے جو ہے انہوں نے کوئی وہاں سازش کی گئی ہے، اگرچہ ان چیزوں کا ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ بعد میں جوں جو ہے مقدمات بناتے چلے گئے، انہوں نے کوئی 15 ایف آئی آریں 9 مئی کو دی، 15 ایف آئی آریں، اور اس میں جو ہے ہزاروں ہمارا جو ہے کارکن، 1400-1200 سے نیچے تو کسی ایک ایف آئی آر میں بھی ملزم کو نہیں رکھا، اور بعض میں تو متواتر اور تسلسل کے ساتھ جو ہے یہاں سے بھی ایف آئی آر میں درج ہیں، دوسری ایف آئی آر میں بھی درج ہیں، تیسری میں بھی ہے۔ اور فرد عباس کا تو یہ تھا کہ انہوں نے ریٹ کی کہ بھئی مجھے بتایا تو جائے میرے خلاف کیا مقدمات ہیں، اور ریٹ جو کی گئی اس میں بھی اس ایف آئی آر نمبر 103/2023 جس میں آج ضمانتیں ان کی کنفرم ہوئی ہے، اور ان کو اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے گرانٹ کی گئی ہے، دی گئی ہے ضمانت، اس فہرست میں جو ہائی کورٹ میں دی گئی اس میں بھی 103 ایف آئی آر کا نام نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مفرور ہیں۔ مفرور بھائی کہاں سے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، آپ نے اگر اپنے ہی تئیں کوئی فرض کاری کر کے اور پچھلی تاریخوں میں کیا گیا ہے، تو ہم نے تو ریٹ کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی آپ نے ذکر نہ کیا، اور پھر حفظ ما تقدم کے طور پر جب حافظ فرد نے جو ہے پھر ضمانت قبل از گرفتاری کرائی، تو عبوری کروائی، تو پھر پتہ چلا کہ ان کے اوپر یہ مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے، اور اعجاز چودھری صاحب کو 11/9 کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس 9 کو وہ تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں، یہ مئی کا مہینہ 2025 شروع ہو گیا ہے، تقریباً 2 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں، اور آج عدالت نے ان کی بھی 1 لاکھ روپے مچلکے کے افزانے میں جو ہے ان کی ضمانت بعد گرفتاری لے لی۔